ابھی ہو رہی تھی فجر کی اذان، تو اذان ختم ہو گئی ہے اور میں نے یہاں پہ اپنے جائے نماز اٹھائے ہیں اور میں پڑھنے لگی نماز پڑھنے کے بعد میں نے تھوڑا سا سبق اپنا پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد میں نے سو جانا ہے۔ اس کے بعد میں کوئی 10 بجے اٹھوں گی اور پھر اپنے گھر کے جو باقی کام ہے نا وہ کروں گی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ ویلکم ٹو ماریا فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر۔ یہ پیچھے میں نے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، میں آہستہ نا جو سردیوں کے کپڑے ہیں نا وہ سمیٹ رہی ہوں، ساتھ کر لیتی ہوں، کیونکہ رمضان کی نا بڑی مصروف سی روٹین ہے سارے دن کی، تو پھر ٹائم نہیں ملتا، تو تھوڑا جتنا ملتا ہے نا، جس وقت ملتا ہے اس وقت نا میں تھوڑا کام کر لیتی ہوں۔ تو آج نا آپ کی ملاقات کرواتی ہوں ان سے۔ یہ دیکھیں، اچھا یہ دونوں بھائی ہیں، بڑے سلوک سے رہتے ہیں، تو میں نے نا اپنے میاں سے کہا کہ نا ان کے لیے نا یہ بیچارے اکیلے رہتے ہیں تو 2 طوطیاں لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ تم کیا بھائیوں کو لڑوانا چاہتی ہو، اتنے سلوک سے رہتے ہیں، طوطیاں آ گئی تو پھر لڑ پڑیں گے۔ تو یہ دیکھیں کتنے سکون سے نا کجی کے اوپر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دھوپ اتنی تیز نکلنے لگ گئی ہے کہ لگتا ہے کہ گرمی آ گئی ہے۔ آج میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ نا لائیو بات کروں، کوئی شور شرابہ نہیں تھا۔ وائس اوور میں نے اس لیے کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ نا پھر اس طرح، ابھی بھی میری موٹر چل رہی ہے تو پھر آواز آتی ہے نا بہت زیادہ، بیچ میں شور شرابہ آتا ہے، تو اس لیے وائس اوور کرتی ہوں۔ گوندا ہوا آٹا نا آج ختم ہو گیا تھا، تو میں نے کہا آٹا گوندھ کے رکھ لوں۔ میں کوئی نا 2 دن کا آٹا گوندھ کے رکھ لیتی ہوں اور 2 دن میرے آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ میری کون سا فیملی کوئی بہت بڑی ہے، تو آٹا گوندھتے ہوئے نا مجھے میری امی آج بہت یاد آ رہی تھی، اور یاد تو پیرنٹس ہمیشہ آتے ہیں، آگے پیچھے بھی آتے ہیں۔ میرے والد بھی نہیں ہیں اور والدہ بھی اس دنیا سے جا چکی ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ پلیز دعا ضرور کیجیے گا میرے پیرنٹس کے لیے بھی، اور جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ تو پیرنٹس تو ہمیں مطلب جب رمضان نہیں بھی ہوتا تب بھی بہت یاد آتے ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے نا تو پھر نا مطلب والدین ہمیں بہت یاد آتے ہیں، اور آج مجھے میری امی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں آٹا گوندھتے ہوئے بھی سوچ رہی تھی کہ جب بھی رمضان آتا ہے نا، رمضان میں نا ہر گھر میں رونق ہوتی ہے، مگر کچھ گھروں میں نا خاموشی بھی ہوتی ہے، وہ خاموشی ماں کی کمی ہوتی ہے۔ ماں کے بغیر رمضان کا مہینہ نا آزمائش لگنے لگ جاتا ہے۔ ماں وہ چیز ہے، جیسے کہ میں بھی ماں ہوں، صبح اٹھتی ہوں، بچوں کو ناشتہ دینا، ایک بچہ میرے ساتھ ہی روزے رکھ رہا ہے، اس کو سحری کروانا، افطاری کرانا، بچوں کا سارا دن خیال رکھنا، تو مجھے نا وہ سارا چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ جو نا پہلے ہماری ماں ہمارے ساتھ، پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ساتھ کیا کرتی تھی۔ پہلے ماں خود جاگتی تھی، پھر ہمیں کہتی تھی کہ بیٹا اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ نیند میں بھی اس کی آواز میں نا مطلب بڑا پیار ہوتا تھا۔ آج الارم بجتے ہیں تو ہم اٹھتے ہیں، مگر وہ اپنائیت نہیں ہے۔ سحری کی میز لگتی تھی، مطلب اب تو میزیں لگاتے ہیں، لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں تو یہ ہوتا تھا کہ میری امی نا کچن میں بیٹھی ہوتی تھی اور نیچے رکھا ہوتا تھا چولہا، ہمارے گھر گیس نہیں تھی تو نا نیچے کچن میں چولہا رکھا ہوتا تھا، اور میری امی پیڑھی پر بیٹھی ہوتی تھی، اور ہم 5 بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور ہم سب ارد گرد بیٹھے نا سحری کر رہے ہوتے تھے۔ اور اس وقت ٹرینڈ بھی یہ ہوتا تھا کہ سالن، روٹی، لسی اور انڈا ہم کھاتے تھے سحری میں، مطلب انڈے کی بھجیا بنا لی یا انڈا فرائی کر لیا۔ تو ماں ایک ایسی چیز ہے نا کہ ماں پورا دن مطلب ہماری ماں بھی پورا دن تھک جاتی تھی، مگر افطاری سب کے لیے بہت اچھی بناتی تھی۔ خود شاید تھوڑی سی چیز کھاتی تھی مگر سب کو بہت ہی پیٹ بھر کے کھلاتی تھی۔ سب مائیں اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہیں۔ آج افطاری تو بنتی ہے مگر وہ ذائقہ نہیں آتا، اصل ذائقہ تو ماں کے محبت کا ہوتا ہے۔ ہمارے بچے وہ ہم سے مطلب ان کو ہمارے کھانے اچھے لگتے ہوں گے، لیکن ہمیں کبھی کبھی اپنی ماں کا کھانا بہت یاد آتا ہے۔ سب سے جو بڑی بات ہے کہ جب آپ کی ماں نہیں ہوتی یا آپ کے والدین نہیں ہوتے تو دعاؤں کی کمی ہو جاتی ہے۔ ماں ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعائیں کرتی ہے، یا اللہ میرے بچوں کو سلامت رکھنا۔ آج ہم دعا تو کرتے ہیں مگر کوئی ہمارے لیے ویسے نہیں دعا کرتا، جیسے مطلب ماں جب تک ہوتی ہے تو وہ دعا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی جب ڈیتھ ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہہ دیا تھا کہ موسیٰ اب تم بہت
بچ کے رہنا، کیونکہ تمہارے پیچھے دعا کرنے والی نا تمہاری ماں نہیں ہے۔ ہماری امی نا ہمیں بہت فورس کیا کرتی تھی کہ نا بیٹا نماز پڑھ لو، اٹھ جاؤ، ٹائم ہو گیا ہے۔ پھر جو ہماری مائیں ہوتی ہیں وہ خود بھی عبادت میں نا مصروف رہتی ہیں، تو اب ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، جو بھی کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے، خود نماز پڑھنی ہے۔ بلکہ ہم نے اب اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، یا یہ رمضان ہے اس کی عبادت کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے۔ تو ہماری ماں جو ہوتی تھی نا وہ کس طرح ہمارے لیے عید کی تیاری کرتی تھی۔ رمضان کے آخری دنوں میں نا مائیں عید کی تیاریاں تب کرتی ہوتی تھی، کپڑوں کی فکر کرنی، جوتوں کی فکر کرنی، سب کی خوشی کی فکر کرنی۔ آج عید بھی آتی ہے مگر دل اداس رہتا ہے، کیونکہ ماں کے بغیر خوشی ادھوری ہوتی ہے۔ جب ماں زندہ تھی نا تو کبھی ہم نے ماں کی قدر نہیں کی، اس طرح نہیں قدر کی جس طرح ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ کبھی اس کی تھکن کو نہیں سمجھا، کبھی اس کے ہاتھ چوم کر شکریہ نہیں کہا۔ آج دل چاہتا ہے کہ ایک بار گلے لگا لیں، مگر وہ موقع ہمیں نہیں ملتا۔ اصل حقیقت یہ ماں صرف نا ایک رشتہ نہیں ہوتا، ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس کی موجودگی میں گھر ہمیں جنت لگتا ہے، اس کے بغیر گھر میں بے سکونی ہوتی ہے، گھر قبرستان بن جاتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندہ رشتوں کی قدر کریں۔ میں نے آج آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا ہے کہ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو اس رمضان اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کے ہاتھ چومیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کی بہت زیادہ خدمت کریں، کیونکہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اگر ماں اس دنیا میں نہیں تو اس کے لیے صدقہ کریں، دعا کریں، قرآن پڑھ کر بخشیں۔ اور آج دل سے دعا ہے کہ اے اللہ ہماری ماؤں کو سلامت رکھ، اگر وہ زندہ ہیں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکی ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہمیں ان کی قدر کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور یہ تھا میرے بہنوں میرا آج کا پیغام، کہ جو نا میرا آج یہ دل سے باتیں ساری نکلی ہیں۔ اور ماں کے لیے ماں کی کمی بہت بڑی کمی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس خدا را یہ نعمت ہے نا وہ اس کی قدر ضرور کریں۔ میری امی نا دنیا سے بہت زیادہ جلدی چلی گئی تھی، تو ہمیں نا اتنی سمجھ بھی نہیں تھی جتنی سمجھ اب ہمیں آ چکی ہے، یا اب ہم میچور ہو گئے ہیں۔ میچورٹی میں بہت کچھ آپ سیکھ لیتے ہیں۔ تو جن کی مائیں زندہ ہے اللہ پاک ان کو اپنی ماؤں کی بہت زیادہ خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں کچن میں بنا رہی تھی وائٹ سوس پاستا۔ یہ نا میں نے پہلے بھی ایک دن بنایا تھا، لیکن میرے سے نا بہت زیادہ اچھا نہیں بنا تھا، پہلے میں نا اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ تو آج میں نے دوبارہ بنایا اور میں نے کوشش کی ہے کہ میرا نا پاستا اچھا بنے، لیکن آج پہلے سے نا یہ اچھا تھا۔ بچوں نے جب افطاری کیا نا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج مما بہت مزے کا بنا تھا۔ تو یہ میرا پاستا ہو گیا تیار، اور پوری تقریباً افطاری تیار ہو گئی، جس میں رول، سموسیاں، پکوڑے، پاستا، چٹنی اور پانی تھا، وہ میں نے ٹیبل پہ لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سب کے رزق میں وسعت عطا کرے۔ آپ کے ساتھ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔